خدیجہ بیگم کی چیخ اب بھی دیواروں میں گونج رہی تھی جب سب اوپر والے کمرے میں جمع تھے۔ فرش پر ٹوٹی ہوئی فریم پڑی تھی، شیشے کے ذرے روشنی میں چمک رہے تھے، اور ان کے درمیان وہ تصویر تھی جس نے مہرین کے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ سہیل مرزا دولہے کے لباس میں کھڑا تھا، مگر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کوئی اور تھی۔ کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ دعا مرزا نے گھبرا کر تصویر اٹھانی چاہی، مگر سہیل نے اس سے پہلے جھک کر فریم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، صرف وہ خاموشی تھی جو خطرناک ہوتی ہے۔ یہ تصویر یہاں کیسے آئی؟ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر کمرہ کانپ گیا۔ خدیجہ بیگم نے نظریں جھکا لیں۔ یہ تصویر سالوں پہلے ختم ہو چکی تھی۔ تصویریں خود واپس نہیں آتی امی، سہیل نے سرد لہجے میں کہا۔ مہرین دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، مگر یہ اس گھر کا درد تھا جس میں وہ ابھی داخل ہوئی تھی۔ زریان شاہ دروازے سے ٹیک لگائے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی ہلکی مسکراہٹ تھی جس سے نفرت بھی ہوتی تھی اور خوف بھی۔ کچھ چیزیں دفن نہیں ہوتی سہیل، صرف دیر سے سامنے آتی ہیں۔ سہیل نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے کیا ہے؟ اگر میں کرتا تو صرف تصویر نہیں آتی، پوری کہانی آتی۔ وہ پلٹ کر چلا گیا، مگر جاتے جاتے مہرین کی طرف ایک نظر ڈالی، جیسے وہ بھی اب کھیل کا حصہ ہو۔ رات کے آخری پہر مرزا ہاؤس کی راہداریوں میں نیند نہیں تھی۔ مہرین اپنے کمرے میں بیٹھی تصویر کا چہرہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی تھی۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ خدیجہ بیگم اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، مگر چہرے پر برسوں کی تھکن۔ آپ سوئی نہیں؟ مہرین نے نرمی سے پوچھا۔ بعض راتیں انسان کو سونے نہیں دیتی بیٹا۔ وہ قریب بیٹھ گئیں۔ آپ ڈر گئی ہوں گی؟ مہرین نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا۔ ہر گھر میں راز ہوتے ہیں، مگر ہر راز اتنا زخمی نہیں ہوتا۔ خدیجہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تم سمجھدار ہو۔ تصویر والی لڑکی کون تھی؟ یہ سوال ہوا میں رکا رہا۔ کافی دیر بعد خدیجہ بیگم نے آہستہ کہا، ایک نام جو اس گھر میں لینے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نام کے بعد ہمارا گھر کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ انہوں نے مزید کچھ نہ کہا اور اٹھ کر چلی گئیں۔ مہرین نے پہلی بار محسوس کیا، یہ گھر دولت سے نہیں، پچھتاوے سے بھرا ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے، مگر کسی نے رات کا ذکر نہ کیا۔ برتنوں کی ہلکی آوازیں ہی بات کر رہی تھیں۔ سہیل حسب معمول خاموش تھا۔ اس کی نظریں پلیٹ پر تھیں، مگر ذہن کہیں اور۔ دعا نے ماحول بدلنے کے لیے مسکرا کر کہا، بھائی جان، آج دفتر دیر سے جائیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ گھر میں پہلی بار کوئی مہمان آیا ہے جو آپ سے ڈرتا نہیں۔ مہرین نے فوراً دعا کی طرف دیکھا۔ دعا ہنس دی۔ سہیل نے پہلی بار مہرین کی طرف نظر اٹھائی۔ ڈرتی نہیں ہے؟ مہرین نے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا، جو لوگ اندر سے تھکے ہوں ان سے ڈر نہیں لگتا۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ حاذق خان جو ابھی آیا تھا ہنسی روک نہ سکا۔ واہ، کسی نے آخرکار مرزا صاحب سے سیدھی بات کر ہی دی۔ سہیل نے اسے گھورا، مگر پہلی بار اس کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ حیرت تھی۔ دوپہر کو مہرین لائبریری میں گئی۔ بڑی بڑی الماریاں، پرانی کتابیں، خاموش خوشبو۔ ایک شیلف کے کونے میں ایک ڈائری دبی ہوئی تھی۔ گرد جھاڑ کر کھولی تو پہلے صفحے پر صرف ایک حرف لکھا تھا، ری۔ اگلے صفحے پر جملہ تھا، کچھ فیصلے انسان نہیں کرتا، خاندان کر دیتا ہے۔ مہرین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگلے صفحے پر تاریخ تھی، 7 سال پرانی۔ اچانک پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ وہ پلٹی۔ سہیل دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ ڈائری رکھ دیں۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، تھکا ہوا تھا۔ یہ کس کی ہے؟ ایک ایسی غلطی کی جس کی سزا سب نے دی، سب نے پائی۔ تصویر والی لڑکی؟ سہیل کی جبڑے سخت ہوئے۔ میں نے کہا تھا
کچھ سوال آپ کے لیے بہتر نہیں۔ مہرین نے ڈائری بند کر دی، مگر اس کی نظریں نہ جھکیں۔ اور کچھ سچ آپ کے لیے بہتر نہیں چھپتے۔ سہیل چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پہلی بار اس کی آواز نرم ہوئی۔ آپ ہر بات اتنی آسانی سے کیوں کہہ دیتی ہیں؟ مہرین نے دھیمی سانس لی۔ کیونکہ میں بھی ایسے گھر سے آئی ہوں جہاں خاموشی نے سب کچھ توڑا تھا۔ سہیل کے چہرے پر پہلی بار درد گزرا۔ شام کو مہرین باغ میں بیٹھی تھی جب زریان شاہ آ گیا۔ آپ جلدی اس گھر کی ہوا سمجھ گئی ہیں۔ میں لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، ہوا کو نہیں۔ زریان مسکرایا۔ تم مجھے سمجھے؟ آپ خود کو بھی نہیں سمجھتے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہنسا۔ خطرناک ہیں آپ۔ اور آپ؟ میں صرف سچا ہوں، غلط طریقے سے۔ وہ قریب جھکا۔ سہیل سے بچ کر رہیے گا، وہ ٹوٹتا ہے تو ساتھ والوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اور آپ؟ زریان سیدھا ہوا۔ میں ٹوٹتا نہیں، توڑ دیتا ہوں۔ رات کو سہیل اپنے اسٹڈی میں اکیلا بیٹھا تھا جب فون بجا۔ اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ پھر ایک عورت کی دھیمی آواز آئی۔ سہیل، میں واپس آ گئی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ تم؟ ہاں، اور اس بار میں تصویر بن کر نہیں رہوں گی۔ کال کٹ گئی۔ سہیل کچھ لمحے ساکت بیٹھا رہا۔ اسی وقت دروازے پر مہرین کھڑی تھی، اور اس نے سہیل کے چہرے پر پہلی بار خوف دیکھا۔